اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کریں گے، سو کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اسے حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 47 ہے۔ میری گفتگو کا عنوان اخلاص، نیت اس حوالے سے ہے۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پاک سنی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے۔ ہم جب کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اگر ہم اس میں اپنی نیت کو اس کا اچھا ہونا شامل کر لیں تو پھر وہ کام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں اور پھر اس کام میں ہمیں کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اب مومن یہ خیال کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اسے اللہ تعالیٰ فوراً سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اب جب وہ عمل کرتا ہے تو اس پر اس کو اور زیادہ اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو گناہ نہ کرنے پر بھی نیکی اس کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، یعنی ہم صبح روز اٹھتے ہیں تو ہم ایک نیت کریں کہ ہم صبح اٹھیں گے، گھر سے نکلیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، تو یہ اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے ہماری نیتوں پر ہوتا ہے۔ ایک شخص 5 وقت مسجد میں جا کر نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے نمازی صاحب کہیں، تو اس کا یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جہاد کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے لوگ مجھے شہید کہیں یا لوگ میری واہ واہ کریں، تو یہ نیت کا فطور جو ہے بڑے بڑے شہیدوں کو، بڑے بڑے حاجیوں کو کل بروز محشر جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے پہلے 3 لوگ سفر پر نکلتے ہیں یہاں تک کہ رات آ جاتی ہے اور وہ ایک غار کے پاس پہنچ جاتے ہیں، غار میں داخل ہوتے ہیں، پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر گرتا ہے اور وہ غار کے منہ پر آتا ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ تینوں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہٹائیں گے، کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن غار سے وہ پتھر سرکتا نہیں ہے، غار کا منہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اعمال صالحہ جو ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، انہیں باری باری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے جو کام کیے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اس میں سے سب سے پہلے نے عرض کی کہ یا رب ذوالجلال، میرے ماں باپ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے، میں جب بھی اپنے جانوروں کا دودھ دوتا تھا تو سب سے پہلے اپنے اولاد سے بھی پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک رات میں دودھ نکل گیا
میں جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ اب ہوا یہ کہ میں نے دودھ دوا اور میں اپنے والدین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بچے میرے پاؤں میں لپٹے ہوئے تھے کہ ہمیں بھی پیاس لگی ہے، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، پہلے ہمیں بھی دودھ پلایا جائے۔ تو بچوں کے شور کی وجہ سے میرے والدین جاگ گئے۔ تو والدین نے پوچھا تو میں نے عرض کی کہ میرے والدین سے کہ ابا جان، اماں جان، آپ سو گئے تھے تو میں اپنی اولاد سے پہلے آپ کو دودھ پلانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپ کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ باریک لم یزل، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے، تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو تو ہمیں پہاڑ میں کے اس غار سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ تھوڑا سا پتھر سرک کر پیچھے ہوا اور روشنی اندر آنے لگی۔ دوسرے نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرے شخص نے کہا کہ خالق لم یزل، میرے چچا زاد ایک لڑکی تھی جس سے مجھے پیار ہو گیا اور میں نے اسے زنا کرنا چاہا، تو اس نے مجھے منع کر دیا کہ یہ کام نکاح کے بغیر میں نہیں کر سکتی۔ خیر کچھ عرصہ گزرا تو میں نے اسے میرے پاس ایک کام پڑا۔ اب وہ جب کام اسے پڑا، وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کی حاجت میں آسانی کر دی، تو میں نے ڈیمانڈ کی کہ میں تجھ سے زنا کروں گا۔ اب جب اس نے وہ مان گئی، چونکہ اس سے کام تھا، مشکل تھی۔ اب جب وہ میرے پاس ہے، میں زنا کرنے لگا، اے خالق لم یزل، فوراً جب اس کے قریب گیا تو مجھے ڈر، خوف محسوس ہوا۔ تیری رضا کی خاطر، تیرے حبیب مصطفیٰ کی رضا کی خاطر میں نے اس سے چھوڑ دیا اور اسے جانے دیا۔ یا اللہ، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو ہمیں اس غار سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ پتھر تھوڑا اور سرکا، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرا شخص دعا کر کے کہنے لگا، خالق لم یزل، بے شک میں نے کچھ مزدور رکھے کام پر، انہیں مزدوری دی اور سب کو مزدوری دی، چلے گئے۔ ایک مزدور کی مزدوری میرے پاس تھی، وہ چلا گیا مزدوری لیے بغیر۔ میں نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا، پھر اس سے اللہ نے مجھے فائدہ دیا اور میرے پاس بہت زیادہ مال آ گیا، میرے پاس مویشی آ گئے، جانور آ گئے۔ جب میں بہت زیادہ امیر ہو چکا تھا، میرے پاس مال پیسہ آ چکا تھا، تو خالق لم یزل وہ شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی اجرت لینی ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، تیری اجرت، یہ جو مال مویشی میرے پاس تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری تیری اجرت ہے، میں نے اسی پیسے کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو اس نے کہا، مجھ سے مذاق نہ کرو، میں تو غریب آدمی ہوں۔ تو میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، یہ تیرے پیسے ہی سے مال مویشی میرے پاس جمع ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس شخص کو دیے، وہ سارا مال لے کے مجھ سے چلا گیا۔ خالق لم یزل، یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر تجھے میری یہ ادا پسند آئی ہے تو غار کے دہانے سے پتھر کو سرکا اور ہماری مشکل آسان فرما دے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اس دہانے سے گرا دیا اور تینوں کو نجات مل گئی۔ تو سامعین محترم، آج کی حدیث پاک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں ہماری نیت کا اچھا ہونا ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔